ٹھکانہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ جہنم ہونے والا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں چاہے کتنے بھی گناہ کرے، یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یقیناً آج کا میرا عنوان توبہ اور استغفار نہیں ہے، توبہ استغفار میں نے ایک تفصیلی بیان دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر اور DVD کی شکل میں۔ آج میرا عنوان ہے وہ اعمال جو گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ توبہ اور استغفار ایک الگ چیز ہے، وہ کرنے سے تو اللہ سب کچھ معاف کرتا ہے، لیکن ایسے بھی کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتائے ہیں جو اعمال کرنے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آئیے ان اعمال کو میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایسے کم و بیش 25 اعمال آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 25، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعداد میں کیے گئے گناہ معاف کرنے کی بات کی، کچھ لمیٹڈ گناہ معافی کی بات ہوئی، اور کچھ گنتی کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے۔ تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے تو ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 26واں اور آخری عمل ہوں گا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوں گا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کے کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہیں جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو ایک اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے، اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ لیجیے، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جس سے مٹا دوں۔ اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو۔ اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو؟ اریزر جب آ گیا اس کے بعد اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے، جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو۔ تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی ہے جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے، ان گناہوں کو۔ آئیے سب سے پہلا عمل قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو احادیث سے میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے۔ پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا، عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال۔ جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح اللہ کا تقوی مانے میرے رب نے مجھے پیدا کیا، اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں۔ تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے بیان کی۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھی شریعت، جو کہ آج ہم بھول چکے، یاد رکھیے بھول چکے۔ تقوی کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں۔ ویسے آج کا عنوان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں۔ اتنے فائدے اسی کو انتہائی تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنی نفس کو بچاؤں۔ اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سے اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65
آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ آگے فرمائے امرہ یسرا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گا۔ تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا، وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، لمیٹڈ ایڈیشن نہیں۔ ہمارے پاس سنت کی بات، اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے نا، بہت مختصر۔ کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا حدیث میں کیا آتا ہے چلو دیکھیں گے، عام اس میں نہیں، جب تک جھگڑا نہیں چلنے تو جو چل رہا ہے معاملہ ہے نا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں کہ ہماری پیدائش کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا، سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے، باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی جو ہے محبت کا، تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے، اور ایسی کئی آیتیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دونوں ہی باتیں یاد رکھیں، نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو، اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے۔ سورہ جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے، ابتدائی آیتیں اسی پر ہے، نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، نبی کے ادب میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے۔ ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، واقعے کو چونکہ اس میں تذکرہ ہے، 4 بار نام لیا، صرف 4 آیتیں ہیں صرف۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مدثر، یا مزمل، ہے نا، نام لیا، ادب ہے۔ ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا کر یا محمد یا محمد کتنی بار بول رہے ہیں، یہ ادب ہے نبی کا، اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے۔ تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ نے نام بہت مختصر 4 ہی بار لیا صرف اپنے نبی کا۔
یہ ادب ہے نبی کا، یاد رکھیں۔ صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے، یہ بات سن۔ تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے۔ اطاعت نہیں کرو گے، صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے، تو اپنے نام عمل کو جو ہے خالی پاؤں گے روز قیامت نیکیوں سے۔ تو نبی کی اطاعت، فرما برداری، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے۔ سوال ہوا، پوچھا گیا قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا قالا من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا، ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر۔ بڑی اہم باتیں یاد رکھیے۔ تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لیں اور ہر زندگی کے شعبے میں یاد رکھیں۔ تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہم کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں، اور کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اللہ فرماتا ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اگر بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ ہم تمہارے گناہوں کو دوسرے معاف کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو، اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ لازم ہے، بچنا بھی ضروری ہے تاکہ صغیرہ گناہ معاف ہو۔ تو کہا اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغائر چھوٹے گناہوں کو، دیگر گناہوں کو، دیگر معاملات کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہاں کہا کہ اگر تم بچتے رہو کبائر سے جس سے روکا گیا تو ہم معاف کر دیں گے، تم سے ہٹا دیں گے سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کی جگہ مطلب جنت میں تمہیں ہم داخل کر دیں گے۔ تو ہمیں اگر اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صغیرہ گناہ معاف ہو تو کبیرہ گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، آپ فرما رہے ہیں رمضان المبارک تک اپنے درمیانی گناہ جو وقفے میں ہوتے ہیں ان کو معاف کروا دیتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کی جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف کروا دیتی ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آدمی جب تک پڑھتا ہے تو وہ جمعہ سے جمعہ تک ایک آنے والا جمعہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک رمضان سے اگلے رمضان آنے تک جب انسان اس میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو سال بھر کے مطلب ڈیلی، ویکلی اور ایئرلی گناہ کیسے معاف ہوتے بتایا جا رہا، نماز سے نماز، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان۔ تو آپ نے فرمایا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ معاف کروا دیتے ہیں۔ معاف کرنے والے نہیں، گناہوں کو دور کرنے والے اعمال ہیں، بس شرط ہے کہ اب یہ تینوں کب ورک کریں گے، کنڈیشن اپلائیڈ۔ نماز سے نماز کب گناہوں کو معاف کروائیں گی، جمعہ سے جمعہ کب گناہوں کو معاف کروائیں گا، رمضان سے رمضان کب گناہ معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بس شرط ہے کہ کنڈیشن اپلائیڈ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ہوں گے بچنا ضروری، نہیں ہوں گے تو پھر انسان کہاں بچیں گے؟ بچنا ضروری ہے۔ میں کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا رہتا ہوں تو لہٰذا میرے صغیرہ بھی معاف ہو جائے۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، تب معافی ہوں گی جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم لوگ ان باتوں کو سن لے جو حدیث میں آ رہی ہے، ارے بہت اچھی باتیں ہیں، اور کبیرہ گناہ سے نہ بچے تو پھر یہ باتیں معافی نہیں دلوانے والی، اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا عمل جو قرآن میں آتا ہے کہ جو انسان اگر اختیار کرے تو اس کے گناہ پچھلے معاف ہو سکتے ہیں، جو خطا کاریاں، جو اس نے جو ہے برے کام، جو سیاہ اعمال وہ کر چکا ہے جس سے اس کی زندگی میں دھبے لگے ہیں، اور وہ اگر آخرت میں چلا جائے اس کا رب معاف نہ کرے تو وہ جہنم میں جائیں گا، وہ ہے سچائی کو اختیار کرنا، صدق کو اختیار کرنا، سچ کو اختیار کرنا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سچ اختیار کرنے کے فائدے جو بتائے اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں یوں فرماتا ہے، اور سورہ جو زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر جو 39 اور آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے کہا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ اللہ نے فرمایا کہا اور جو لوگ سچے دین لائے اور جو سچائی کو جانے اس پر عمل کرے یہی لوگ نیکوکار ہے، پارسا ہے، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ لہم ما یشاء من
لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، اور ان کے رب کے پاس وہ جو چاہیں گے ان کو وہ دیا جائے گا، یہ محسنین کے لیے نیک کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور ان کو جو وہ چاہیں گے وہ ملیں گا، اور اللہ ان سے معاف کر دے گا جو گناہ ہوتے ہیں، جو اعمال میں انہوں نے کیے ہیں۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو گناہ معاف کر دیں گا، ان کو نیکیاں دے دیں گا، اور جو ہے ان کو ایک بہت بہترین اور نیک بدلہ اس کا عطا فرمائیں گا۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں جو صدق کو، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اور الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، سچ کو اختیار کیا، سچ کے مطابق زندگی گزارا، دین اسلام کو اختیار کیا، دین کے مطابق زندگی گزارا، تو اس کا بدلہ یہ کہ اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ یاد رکھیے سچائی کے بڑے فائدے یاد رکھیے، اور ہم تمام لوگ جو اگر سچائی کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہا، اور یاد رکھو جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا نام کذاب، جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے ہم سچ کو اختیار کریں، جھوٹ سے بچے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سچ بولنے والوں کو جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ پانچواں عمل جو قرآن سے ملتا ہے، جس سے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل ہے جو ہے صدقے کو چھپا کر دینا۔ صدقے کو چھپا کر دینا، بتا کر ظاہر کر کے نہ دینا۔ حالانکہ صدقے کو ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر دینا یہ افضل عمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 271 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو، مخفی دو، ڈھانک کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ خیر ہے۔ جو تم فقیروں کو چھپا کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا، مٹا دیں گا، ہٹا دیں گا، تم سے دور کر دیں گا۔ اور فرمایا سیئاتکم وبما تعملون خبیر، اور اللہ ہر اس عمل سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ تو صدقہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس سماج میں جہاں آپ کو لگتا ہے صدقہ دکھا کر دینے سے لوگ جوش میں آئیں گے اور عمل کریں گے، اور وہاں جہاں دیتے ہیں لوگ اور آپ بہتر سمجھتے چھپا کر دیں، تو وہاں بند مٹھی دینا افضل ہے۔ اس لیے کہ صدقہ چھپا کر دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صدقہ کریں اور چھپا کر کریں، اور اپنے صدقے کو منی والعزا دکھاوا کر کے، جتلا کر، بار بار یاد دلا کر کہ ہم نے تمہیں صدقہ دیا تھا، ہم برباد نہ کریں۔ آئیے چھٹا عمل جو ہم کو ملتا ہے قرآن سے، جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ مٹا دیں گا، وہ ہے اللہ سے جو ہے ڈرنا، اور بغیر دیکھے ڈرنا۔ چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کی اگر کوئی شخص خشیت اختیار کرتا ہے، ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ بات کو اللہ رب العزت سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12 میں فرما کہا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجرا کبیر۔ اللہ نے فرمایا یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے گناہوں کی معافی، مغفرت ہے، اور بہت بڑا اجر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو نہیں کرتے ہیں، نیکیوں کو کرتے ہیں، سبقت لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کتنی اہم بات اس حدیث میں بتا جو ہے قرآن کی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو بغیر دیکھے کا خشیت اختیار کریں، کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور نیکیاں کریں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دیتا ہے، اور جہنم سے ہماری جو ہے نجات کر دیں گا۔ اسی طرح ساتواں وہ عمل جس کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں انسان کا اضافہ ہوتا ہے، وہ ساتواں عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ بڑا اہم عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل بھی، اور اتنی فضیلت ہے اس کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کے غلام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جن کا نام حمران تھا، وہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا، میں نے وضو کا پانی لایا،
آپ نے وضو کو اچھی طرح کیا، پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر جو ہے کلی کی اور ناک میں پانی 3 بار لیا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر سیدھے ہاتھ کو کونیوں تک اچھے سے 3 بار دھویا، پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں تک 3 بار اچھے سے دھویا، پھر سر کا مسح کیا، کانوں کا خلال کیا، اور اس کے بعد اپنے دونوں پیر، سیدھے پیر الٹے پیر کو ٹخنے تک دھوئے، اور اس کے بعد فرمایا اور کہا کہ جو شخص ایسا وضو کرے 3 بار جس طرح سے میں نے بتایا ہے، اور فرمایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، یہ کر لے ایسا عمل وضو مکمل، پھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں ایک بات اور جو اضافی آتی ہے، دوسری روایتوں میں الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے وضو کے بعد، اور ایسی پڑھے کہ دل میں دوسرے کوئی خیالات نہ آئے، کوئی خیالات نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہوگا، وہاں کیا ہو رہا، بزنس سے کیا یہاں جائے، کوئی خیال نہ آئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں ضرور رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور بندوں کا حق ہے تو بندے سے معافی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ صغائر سارے معاف ہو جائیں گے۔ صرف ایک عمل دیکھیے، اچھے سے وضو کرنا پرفیکٹلی، اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا تحیۃ الوضو، گناہ سارے اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے کہ تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، مطلب انہوں نے وضو کیا اور حدیث سنائی دوسرے لوگوں کو، اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے سامنے ایسا وضو کیا، اور کہا جو شخص اچھے سے اس طرح سے وضو کرے، اور پوری حدیث ان کو سنائی، اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس نماز کی وجہ سے دوسری نماز تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ سارے گناہ بھی مطلب ایک انسان نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک نماز پڑھی، سمجھ لیجیے تحیۃ الوضو نہیں، ایک نماز پڑھی، اگر یہ نماز کے بعد پھر دوسری بار وہ مسجد میں آتا ہے، پھر اچھے سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز سے وہ نماز تک بھی اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اوپر والی روایت میں تھا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی باتیں بتائی جا رہی ہے صرف وضو کر کے اچھے سے نماز پڑھنے پر۔ 8واں پوائنٹ جس کے کرنے سے 8ویں بات جس سے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اچھے سے وضو کرنا، جہاں وضو کے بعد نماز پڑھنا گناہ کو معاف کرتا ہے، وہیں اپنی ذات سے وضو کرنا بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے، یاد رکھیے، جہاں اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھنا ثواب دیتا ہے، وہیں صرف اچھے سے وضو کرنا بھی انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے ایک بات جو پتہ چل رہی ہے، اور بھی حدیثیں بھی آگے آ رہی ہے جو پتہ چلیں گی، وہ یہ ہے یہ تمام باتیں اس شخص کے لیے جو مسجد آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ نمازی جو نہیں ہے اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے، دیکھیے خود ہو، دیکھیے وضو کون کرے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ تحیۃ الوضو کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ تحیۃ المسجد کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ نفل اور مؤکدہ اور فرض کون پڑھے گا؟ جو نماز پڑھتا ہے نا؟ تو یہ ثواب سارے نمازیوں کے لیے۔ اب جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو اندازہ لگائے اس کے گناہ کتنے بڑھ رہے ہیں، اور صاف کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ لے، ہم یاد رکھیے، تاکہ جانے انجانے میں جو گناہ ہو رہے سب معاف ہوتے جائیں گے ایک کے بعد ایک۔ کہ تو ایک وضو کرا، اچھے سے 2 رکعت پڑھی، سارے گناہ معاف۔ ایک وضو کے بعد نماز پڑھی، اگلے وضو کے بعد نماز پڑھی تو بیچ کے گناہ معاف۔ ساری باتیں تو نمازیوں کے تعلق سے ہی آ رہی ہیں۔ آئیے، وضو خود کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں پر جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تمہاری رہنمائی کروں، میں گائیڈنس کروں تمہارا ایسے اعمال کی طرف جن کے کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور ان کے درجات بھی بلند کریں گا، تمہارے مقامات بھی بلند کریں گا؟ اور لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ذرا بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، وضو کا پورا کرنا جو ہے سختی اور تکلیف میں، وضو کو اچھے سے کرنا کمپلیٹ، سختی اور تکلیف سے مراد سردی کے دن ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرمی کے دن ہے، پانی گرم آ رہا ہے، اوپر ٹھنڈا گرم ہو چکا ہے دن بھر میں، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو سردی اور گرمی میں، چونکہ ہم جس علاقے میں ہوتے ہیں ہم کو گرمی کا وضو نہیں معلوم، سردی کا وضو معلوم، صرف تکلیف دہ ہوتا ہے بہت۔ گرمی کا وضو بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا راجستھان کا سفر ہوا پروگرامز کے سلسلے میں، وہاں میں گیا، ایک مقام پہ اترا تو صاحب مجھ سے کہنے لگے، آپ کیا غسل لیں گے؟ تو میں نے کہا ہاں، بہت سفر میں تھکان ہو گئی، بڑا پسینہ، گرمی تھی۔ تو کہا بیٹے برف کی سیل ڈال دو وہ بکیٹ کے اندر جا کر۔ وہ پریشان ہوں گے، برف کی سیل بکیٹ میں کیوں ڈال دو؟ اور واقعی میں انہوں نے اچھا کیا تھا، برف کی سیل ڈالی تھی بکیٹ میں، ورنہ وہ پانی اتنا گرم تھا کہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس کو، چونکہ گرمی کی وجہ سے وہاں سردی میں جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمی میں پانی اتنے 50 ڈگری 60 ڈگری تک چلا جاتا ہے گرم۔ آپ اسے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ اسے نہا سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے فرمایا تکلیف اور مشقت میں، چاہے سردی کی وجہ سے ہو چاہے گرمی کی وجہ سے ہو، اچھا وضو کرتا ہے، پرفیکٹ وضو۔ یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے بیمار ہے،
بہت مشکل ہوتی ہے کچھ حصوں پہ کرنا، پھر بھی وہ اچھے سے کرتا ہے، رک کر انتظار کر کے. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے معذور ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، کہ پھر بھی اچھے سے وضو کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو کہا تکلیف میں، حدیث کے الفاظ سے تکلیف ہے، باقی سردی کی ہو سکتی ہے، گرمی کی ہو سکتی ہے، معذوری کی ہو سکتی ہے، بیماری کی ہو سکتی ہے، اور مسجد کی طرف جو ہے اپنے قدم بڑھاتا ہے، جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہا قدموں کی جو ہے کثرت ہونا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا جو ہے، یہ فرمایا کہ جو شخص اچھے سے وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے، مطلب کثرت سے مسجد کی طرف جاتا ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ تینوں لوگوں کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. کون؟ پہلا انسان اچھے سے پرفیکٹ وضو کرنے والا، دوسرا کثرت سے پیدل مسجد جانے والا، اور تیسرا فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا. ان کے گناہوں کے تعلق سے فرمایا آپ نے یہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے. آپ نے بتایا گناہ معاف کرنے والے اعمال. دیکھیے یہ باتیں بھی سب نمازیوں کے لیے، پھر یہ بڑی اہم بات ہے. ہم لوگ بس نماز سے جڑ جائیں، مسجدوں سے رشتہ جڑ جائے ہمارا، بس پھر انشاءاللہ عزیز بہت ساری مغفرتیں تو یہیں آتی رہیں گی، بہت سارے اعمال کی معافی ہوتے رہیں گی. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی ایک بہت لمبی روایت ہے، اس روایت کے آخری الفاظ ایسے ہیں. ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن کا نام عمرو بن جو ہے ابسا تھا، اور یہ آ کر آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں. میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا. سب بسم اللہ کی مختصر کا اس کے مختصری رکھوں گا. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب شاباشی دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے. اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں. اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے. تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں. اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے. اتنے سارے فائدے ہیں. یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے. میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے. ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا. اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا. کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا. صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ. یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں. پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرا تھے زکوٰۃ کے. کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ. صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے بھی؟ تو کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے. لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا. یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دو. پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا،
آتے ہی میں نے کھجور چرا دی، پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم ہے، 2 ٹائم تو معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہاری شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ تو پھر آیا تھا، کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں، مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا۔ لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ایسے ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا۔ اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیت جس کی چیزیں تدابیر ہے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسرا پوائنٹ، دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں، وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے، اور عبداللہ بن جو ہے حبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجئے، شام ایک دوا لیجئے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان بناتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے، اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کوئی صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ قل واللہ احد 3 بار، صبح اور شام، صبح اور شام، شام سمجھتے نا رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد، تو اب کبھی بھی صبح اور شام، صبح اور شام یہ پڑھو تم، کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ۔ ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت پریشانی آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں۔ سلوشن یہ کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں، آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا،
وہ سب کریں گے. دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ, کیا بات ہے, تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوٹ, وہ نہیں بولتے, وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو, حالانکہ ثابت نہیں ہے. پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو, وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سلوشن کتنا آسان ہے, ایک سورہ, 2 سورے اور 3 سورے, کتنی آیتیں ہو رہی ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں. قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت. چلو ماشاءاللہ ہو گئی. 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا, 12 آیت. یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا, کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں, بات کرنے کی شکل میں, بیوی سے, بچوں سے, پڑوسیوں سے, باس سے, کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش. آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے, تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو. مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے, تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں تو 9 اور شام میں 9, اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سورت کے تعلق سے, سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 سورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی سورت نہیں. ان 2 سورتوں سے, ان 2 سورتوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا, خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے, عائشہ رضی اللہ عنہا سے, تم پڑھ کے دم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے, حسن اور حسین کو نظر نہ لگے, بولے نظر بند. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی, صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع. تو بخار آیا, بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا. بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے ہیں. آندھی اور طوفان آ گئی, سفر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے. آندھی اور طوفان, جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا, سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی عظیم صورت, کتنی اہم صورتیں, لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے, سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن. اصول کیا ہونا چاہیے, سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سلوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے, پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں, بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں, جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, یا تو زخم ہو تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے, یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے, جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے, وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے, یہ اس کے لیے کافی. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا. 3 تو اس چیز میں کیا ہوں گی, رفاقت, ڈھیل, آسانی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے, ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو, ہے نا, ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر, جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے. کیا کر سکتا, نہیں کر سکتا, اس کے بس میں نہیں. جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں بات, تو یہ عادی ہم بنا رہے. یہ دوسری چیز تھی. پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی, اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی, صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں, آ جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا کہ انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے کیسے دعا مانگے اور صدقہ اور خیرات کیسے کرے. دیکھیں انکیوریبل ڈیسیزز کے لیے بھی دعا ویسے ہی مانگے جیسی دعائیں آپ ہر چیز کے لیے مانگتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں آپ شدت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تکلیف بہت زیادہ ہے, تو آپ ان اوقات پہ زیادہ زیادہ دعا مانگے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے, جس پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے اور کچھ کلپس بھی موجود ہے دعائیں کب قبول ہوتی ہیں. جس میں ہم نے دیکھا بارش کے وقت دعا مانگنا چاہیے, اللہ کی رحمت برستی دعا قبول ہوتی ہے. رات کے تیسرے پہر مطلب سحر کے وقت دعائیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, چونکہ آسمانی دنیا پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جو عصر سے مغرب کے بیچ آتی ہے, اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. آتی کہ والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے. دیکھا ہم نے مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے, اس کے بیچ میں کوئی آڑ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے. یاد رکھیے. اور بھی اس طرح کی کئی باتیں ہم نے بہرحال اس لیکچر اس کلپ میں بھی ایک پورا لیکچر بھی ایک کلپ بھی ہے تو اس میں ہم نے دیکھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لیکچر ہے میرا جس میں میں نے یہ رکھا ہے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی دیکھ لیا آپ کے. ایسا تو نہیں ہے وہ اعمال کرے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے, وہ دونوں کر لے آپ, اور خاص مواقع پہ کرے. اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے جیسے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. رہا صدقات اور خیرات, یاد رکھیے تو صدقات اور خیرات کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایڈوانس کرنا ہے.
ہمارے پاس انڈیا وغیرہ پاکستان بر صغیر میں جب کوئی مصیبت آ کے چلی جاتی ہے تو صدقہ کرتے ہیں ہم لوگ. جیسا مثال کے طور پر گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی اچانک تو اللہ نے بچا لیا اور میں بازو ہو گیا تو چلو اپنی جان بچ گئی, تب ان ٹائر کے نیچے آ رہے تھے, اب صدقہ کریں گے. تو میرا یہ بولنا ہے کہ آپ سفر پہ نکلنے سے پہلے کچھ دے کر نکلے. حدیث نے صدقے کی کوئی کوانٹٹی تو متعین نہیں کی, حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جب ایک آدمی ایک کھجور صدقے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو اتنا بڑھاتا ہے اور ایسے سنبھالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچڑے کو پالتا ہے. حدیث میں الفاظ تمہارا تو ایک ہی کھجور ہے. صدقے کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کوانٹٹی نہیں. ہاں بس ہوتا یہ ہے کہ جب مصیبت ٹل جاتی ہے, مشکل پار ہو جاتی ہے, مصیبت آ کے چلی جاتی ہے تو بولتے آپ صدقہ دو. پہلے کرنا ہے ایکچولی. اللہ کی غضب آپ کو لگ رہا ہے غضب کی وجہ سے ہوا تو پہلے کام کرنا ہے, ایڈوانس. مطلب ایک روٹین بنا لیجئے کہ آپ صدقہ دیں, لیکن یہ روٹین میں یہ بھی شامل نہ ہو جس طرح سے کچھ لوگ کو میں نے دیکھا گھر سے اٹھتے ہیں نکلتے ہیں اور راستے میں ہر بیٹھے فقیر کو دیتے ہوئے جاتے ہیں. وہ طے کر لیتے 1 3 5 کو دیتے ہوئے جائیں گے. اب یہ فقیر بیچارے کون ہے کیا ہے جن کو گاڑیوں میں لا کے اتارا جا رہا ہے, صبح ایک سروس آ کے چھوڑ کے جاتی ہے, شام ایک سروس آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے. یہ ایکسیسو ہو رہی ہے. یہ فقراء وہ نہیں ہے جو مسکین اور فقیر ہوتے ہیں, تو یاد رکھیے ان کو دے جن کو آپ جانتے ہو کہ واقعی مستحق ہے, مسکین ہے. اور یہ ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. فقیروں سے زیادہ مستحق یاد رکھیے مسکین ہوتے ہیں. مسکین کو آپ پہچان نہیں سکتے, اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. تلاش کریں, مسکینوں کو ملیں گے آپ کو اطراف میں بہت زیادہ. بہرحال لیکن وہ ایڈوانس میں دینے کی کوشش کرے. تو اور صدقہ خیرات کیسے کرے, تو صدقہ خیرات آپ جیسے کرنا چاہے کریں, لیکن ایک گزارش جو میں اور ایک کروں گا آپ کے ساتھ وہ یہ ہے, ایک تو پہلے کرے بتا دیا میں نے, ایک اور گزارش صدقے کو آپ کیش میں دینے کی کوشش کریں. ہمارے پاس ایک عجیب ٹرینڈ ہے, جان کے بدلے جان, مال کے بدلے مال, اناج کے بدلے اناج. کیا کہتا تھا کسی کی جان بچ گئی تو بکرا دو. اب ایک آدمی کو بکری کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس مسکین کی, اس کے لالے پڑے ہوئے کھانے کی. ٹھیک ہے آپ بولیں گے بکرا کھا سکتا ہے, ایک بکرا اگر ذبح بھی کر دے کتنے دن چلیں گے بتاؤں مجھے. لیکن اسی بکرے کی کاسٹ اگر آپ دے دیں تو کئی دن زیادہ بلکہ مہینہ گزر جائیں گے اس کو. جیسے کہ ایک بکرے کی کاسٹ 6000 ہے, آپ نے 6000 دے دی, تو میں سمجھتا ہوں ایک غریب انسان کے لیے 6000 روپے اکویولنٹ ٹو 1 منتھ راشن پورا ہو جاتا ہے اس کا. اب آپ بکرا دے رہے اس کو. اچھا یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے, مذکر دیتے مؤنث نہیں دیتے. بکرا کیا فائدہ دیں گا, بکری تو فائدہ دیتی ہے. چلو بکری ہے تو پال کے بڑا کر کے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ بچے ہوں گے, بکرا کیا دیں گا بتائیے آپ, کچھ بھی نہیں کرتا. تو عجیب ایک ٹرینڈ ہے, بنا ہوا ایک سسٹم. تو یہ مت کیجیے, گزارش کروں گا وہ جان کے بدلے جان, انڈا یہ مت دیجیے. آپ کیا کریں, کیش دیجیے. کیش میں کیا ہوگا, وہ مستحق بیچارہ اس صدقے سے جو حاصل کرنا چاہیں گا فائدے حاصل کر لیں گے. لیکن ہمارے پاس یہ بھی غلط ہے کہ وہ چیزیں دیتے, یاد رکھیے جو ایسی جو کبھی کبھار اسی طرح, ایسا کہ آپ صدقے میں کپڑا دے رہے ہیں بیچارے کی ضرورت کھانے کی ہے, صدقے میں آپ بکرا دے رہے ہیں بیچارے کی ضرورت کیش کی ہے, صدقے میں آپ فلاں, تو کیش دے دے, کیش سے ہر چیز لی جا سکتی ہے تو یہ آسانی سے ہو جائے. ایک اور غلط فہمی جس کے تعلق سے کہوں گا اس کو دور کریں, صدقے کو ہاتھ لگانا ضروری ہے. اناج لاؤ ہاتھ لگاؤ آگے, بکرا لاؤ. بکرے کا پرابلم یہ ہے کہ بکرا ٹائلس بھی چلتا نہیں, پکڑ کے بکرے کو اندر لاتے, گود میں اٹھا کے اس کو لا رہے, ٹائلس بھی چلنا نہیں آتا جانور کو, ہاں پکڑ کے لا رہے, چلتا بھی تو ایک دم عجیب اسٹائل میں چلتا ہو چونکہ اس کو مشکل ہوتا ہے ٹائلس نہیں ہاتھ لگانا. بیمار ہے تو ہاسپٹل میں ICUs میں لے جا رہے بکرے, آپ سمجھ پنی بنا کے لے جا رہے ہیں کیونکہ وہ منع کرتے ہیں نا, لیکن بولے ہاتھ لگانا ہمارے دھرم میں کوئی ضروری نہیں. آپ رہتے امریکہ میں, آپ صدقہ دے دیجیے اپنے گاؤں میں جو آپ بلانگ کرتے ہیں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال جہاں بھی, وہ وہاں ہو جائے گا. کوئی ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے. کوئی اچھا نہیں بولے ہاتھ نہیں لاتا تو کم از کم نظر بھر دیکھنا اس کو, تو وہ لا رہے انہوں لیٹے لیٹے دیکھ رہے نظر بھر اور پھر وہ کر رہے. مطلب اتنے توہم ہے ہمارے پاس, عجیب و غریب چیزیں ہیں. اچھا یہ پرفیکشن نمازوں میں نہیں ہے, جب بتایا گیا نماز ایسی ہو, روزہ ایسا ہو, زکوٰۃ ایسا ہو, حج کے ارکان ایسی, وہاں نہیں ہے. لیکن جہاں ثابت شدہ نہیں وہاں ہر چیز کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر سارے توہم, بہت ساری چیزیں تو بہت ہی غلط ہے, یاد رکھیں, جس میں یہ پر کا مرغا, ویسے کلر کا بکرا, فلاں قسم کی نوٹ, آڈ نمبرز کی نوٹ صدقے میں دینا, ایون نہیں دینا, نیمو اور بلاؤں کا صدقہ, یہ سب عجیب و غریب چیزیں. بہرحال اس میں احتیاط کریں. تو آپ بالکل انکیوریبل ڈیزیزز کے لیے اللہ سے دعا کریں, کبھی بھی کریں, خاص طور سے ان وقتوں پر جب دعائیں قبول ہوتی ہے. اور سیکنڈ, صدقہ آپ دے, صدقہ کوشش کریں مستحق اور مسکین کو دے, کیش کی شکل میں دے, اور صدقے کو ہاتھ وغیرہ لگانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اور کوشش کریں ایڈوانس دے دیا کرے جب آپ کو لگتا ہے کوئی کام ہے, مصیبت ہے, تکلیف ہے, دکھ ہے, پریشانی, کٹھن راستہ ہے, مشکلات سے گزرنے والے, تو ایڈوانس میں صدقہ دیا کرے. زبان سے, کان سے اور آنکھ سے ہونے والے وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے, اللہ رب العزت نے ایک انسان کو بنایا, اس کو اعضاء اور جوارے دیے, باڈی پارٹس دیے, اور یقیناً جو جسم کے حصے اعضاء یاد رکھیے ان سے بھی پوچھ ہونے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہاں تک بیان کیا کہ جب ایک انسان جہنم کی آنکھ کو دیکھے گا تو وہ ڈر جائیں گا. جب وہ ڈر جائیں گا تو وہ گواہی دیں گے کی کوشش کریں گا, تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے زبان کو خاموش کر دیں گا,
اور پھر اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ کیا کیا. حتیٰ کہ اس روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اس کی تھائی، اس کی مانڈی بھی، ران بھی گواہی دینے والی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ران ایک ایسا اعضا نہیں ہے جیسے آنکھ، ناک اور کان ہے ادھر کی. یہ وہ اعضا ہے جس سے بہت سارے اعمال ہم کرتے، بلکہ ہمارے جو سینسز ہے 5 اس میں سے یہ اہم سینسز ہے ادھر کی، تینوں بھی، کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے اور بولتے ہیں ادھر کی. تو جب مانڈی سے ران سے سوال ہونے والا ہے اور وہ گواہی دیں گی تو ظاہر سی بات ہے یہ اعضا تو بدرجہ اولا گواہی دینے والے ہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو زبان سے گناہ ہوتے ہیں، آنکھ سے گناہ ہوتے ہیں، کان سے گناہ ہوتے ہیں، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان گناہوں میں سے جو کبائر ہے یاد رکھیے. گناہوں کی قسم ہے نا، کبائر اور صغائر. کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے لیے یا تو دنیا میں سزا دی گئی، یا تو قرآن و سنت میں اس پہ توبہ لازم قرار دی گئی، یا تو پھر جہنم کے وعید یا آنکھ جو ہے نصیب، جس کے بارے میں وارننگ یا جس کی جو ہے وہ کیا کہا گیا. تو یہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ یاد رکھیے. یا تو جس کی سزا ہے دنیا میں، جیسے چوری کرا تو ہاتھ کاٹا، ہاتھ سزا ہے. سزا ہے مطلب ہی گناہ کبیرہ ہے چورانا. یا کسی گناہ پہ کہا کہ توبہ لازم ہے، توبہ لازم مطلب ہی گناہ کبیرہ ہے. چونکہ صغائر کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے اعمال سے دھلتے رہتے ہیں. جیسے کہ نماز انسان پڑھے تو صغیرہ گناہ دھل جاتے، وضو کرے صغیرہ گناہ دھل جاتے، اذکار کرے صغیرہ گناہ دھل جاتے، لیکن کبائر نہیں دھلتے. اس کے لیے توبہ لازم ہوتی ہے. تو لہٰذا توبہ کا حکم آیا، سزا ملی، یا آخرت میں جہنم کے وعید ہے، مطلب یہ کبیرہ گناہ ہے. تو یہ کبیرہ گناہ یاد رکھیے. اور کچھ صغائر ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ جو بغیر توبہ کی معاف ہو جاتے ہیں. تو آنکھ، ناک، کان سے ہونے والے تقریباً تمام گناہ کبائر میں آتے ہیں یاد رکھیے. لیکن ان گناہوں کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، بلکہ ان گناہوں کو روٹین سمجھ لیا، ان گناہوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا، ان گناہوں کو معمولی، اتنا معمولی سمجھ لیا جسی کو انتہا نہیں یاد رکھے. اور اتنا کامنلی بولا جا رہا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ کبھی کبھار سچ بولنے والے کو مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ سب جھوٹ بولتے ہیں. مطلب جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہے یاد رکھیے. تو لہٰذا اس میں ہم بہت احتیاط کریں. ایک کتاب ہے، آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور اس کو موقع ملے تو پڑھے، الکبائر. علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں آپ نے 70 کے تقریب جو ہے کبیرہ گناہوں کو گنوایا یاد رکھیے. وہی اسی کا نچوڑ ہے. کچھ ہم صرف اس کو، انہوں نے ایک جنرل اس میں لکھا، ہم اس کو کیٹیگری وائز ڈیوائیڈ کر دے رہے ہیں. تو ضرور اس کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو پتا چلے گا کبیرہ گناہ کیا ہے اور اس کی شدت کیا ہے. ٹھیک. زبان اس میں خاص مقام اس لیے رکھتی، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ایسی کچھ نصیحت کیجئے مجھے جو میرے لیے کفایت کر جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی معلوم؟ آپ نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور اس کو پکڑا، اور پکڑ کر کہا اس کے بارے میں جو ہے بہت محتاط رہنا، زبان کے بارے میں. زبان بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے ایک روایت میں فرمایا جو اب 2 چیزوں کی گواہی دے دے تو میں اس کی جنت کی گواہی دیتا ہوں. مطلب ضمانت، حدیث میں الفاظ ہے اگر جو شخص اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ضمانت بولتے ہیں گارنٹر کو. مطلب جیسا کہ آپ نے کسی سے ادھار لیا تو کوئی آدمی کہیں گا آپ کو تو نہیں دے سکتا ہوں، آپ کے بدلے کون دیں گا، ذرا لائیے اس کو بھی، تاکہ آپ نہ ملے تو بولتا یہ میرے ضامن ہے، گارنٹر ہے. مطلب میں نہ رہوں، میں نہ دوں تو یہ دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گارنٹر ہوں اس کا جنت میں لے جانے کا. اگر وہ گارنٹی دے دے اپنے 2 چیزوں کی، وہ کون کون سی 2 چیزیں؟ کہا ایک جو اس کے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، اور ایک وہ جو اس کے پیروں کے بیچ میں ہے شرمگاہ. اس کی اگر انسان گواہی دے دے، مرد اور عورت کی زبان سے غلط کام نہیں کیا، شرمگاہ سے غلط کام نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کھڑے ہو جائیں گے اس کی گارنٹی لینے کے لیے، اس کے ضامن بن جائیں گے. تو لہٰذا زبان بڑی اہم چیز ہے، اس کو معمولی ہم نہ سمجھے. اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ یاد رکھیے اتنا چھوٹا سا حصہ ہے، ہڈی بھی نہیں ہوتی اس کے اندر، لیکن اتنا نقصان دہ ہوتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک بڑی مثال ہے، بہرحال دی جاتی ہے کہ زبان ان اعضاؤں میں سے جسم کے جس پہ لگا ہوا زخم سب سے جلدی بھر جاتا ہے. معلوم زبان دیکھی بچے کی دونوں دانتوں میں آ گئی، چند گھنٹوں میں ہیل ہونا چاہیے ہوتا ہے. مطلب دن نہیں لگتے، گھنٹے. 2 گھنٹے بعد دیکھیے آپ تو وہ پورا کور ہو جاتا ہے. 4 گھنٹے بعد دیکھیے صبح اٹھنے تک تو فریش، پھر سے زبان استعمال کے لائق ہو چکی ہے. تو اس کے زخم سب سے جلدی بھرتے ہیں، لیکن اس سے دیے گئے زخم سب سے مشکل سے بھرتے ہیں. بھرتے نہیں کبھی، ہمیں ہرے کے ہرے رہتے. جب دیکھو ہرے کی. ایک آدمی کو کسی نے مارا تھا وہ بھول گیا، لیکن ایک آدمی کے والد تو گالی دیتی، نسل در نسل یاد کرتے گالی دیا تھا، بد کلامی کیا تھا. تو یہ بڑی خطرناک چیزیں آتی ہے. تو اس کا استعمال ہم صحیح کریں تو زبان سے ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، چونکہ میجر سنس، میکسیمم سنس اسی سے انسان کرتا ہے. حتیٰ کہ انبیاء کا انکار، اللہ کا انکار، کتاب و سنت کا انکار بھی زبان سے انسان کرتا ہے. عمل سے تو بعد میں، لیکن مشرکین نے جو پہلا انکار کیا زبان استعمال کی انہوں نے. تو یہ بہرحال اس کے معاملے میں بڑا محتاط رہنے کی ہم کو ضرورت ہے. یقیناً اس سے ہونے والے گناہ بہت زیادہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا. میں سب تو نہیں لکھ پاؤں گا، بس چند جھلکیاں بہرحال دیکھیں گے. اس لیے میں نے شروعات میں کتاب کا نام دے دیا کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ اور تفصیلات میں چیزیں ہم پڑھ سکیں. آئیے زبان سے ہونے والے گناہوں میں جو سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بڑا جرم ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، سب سے خطرناک ہے. ایمانیت کے معاملے میں نہیں دیکھ رہے ہم کہ ہم نفاق اختیار کر لے، کفر اختیار کر لے، یہ معاملات کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر جھوٹ بولنا ہے.
اس زبان کا سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے خطرناک جرم ہے، یاد رکھیں، جھوٹ بولنا. چونکہ جھوٹ کیا کرتی ہے، تھوڑا تھوڑا جمع ہوتے رہتا ہے اور انسان کا شمار پھر جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. حدیث کے اندر مفہوم یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، مطلب ہمیشہ کے لیے جھوٹا ہو جاتا ہے. اور انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، اس کا نام سچوں میں لیا جاتا ہے اور وہ سچوں کے ساتھ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، صدیقین میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. تو لہذا زبان کا استعمال خاص طور سے جھوٹ کے معاملے میں ہم نہ کریں، یاد رکھیں، اس لیے کہ جھوٹ سنگین جرم ہے. اب جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ کسی واقعے کو اس کی حقیقت یا اس کی اصل سے یا اس کے خلاف بیان کرنا. کسی واقعے کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر، اس کی اصل سے ہٹ کر یا اس کے خلاف بیان کرنا. جیسا ایک مرد آیا تو میں کہوں ایک عورت آئی، بالکل خلاف بات کی، میں نے اپوزٹ بات کر دی. اس نے کہا، میں کہہ رہا ہوں اس نے نہیں کہا، بالکل اپوزٹ بات کر دی، یا ہٹ کر بیان کرنا، یہ جھوٹ ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، تو چیزوں کو تبدیل کرنا، ہٹ کر بیان کرنا، خلاف بات کرنا واقعے کو، بالکل جیسا الف نے با کو مارا اور میں بول رہا ہوں با نے الف کو مارا، یہ بالکل خلاف بات میں نے کر دیا. تو یہ سب جھوٹ ہے، یاد رکھیں. تو جھوٹ یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے، لیکن جھوٹ کا معاملہ یہ کہ ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اور اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ کئی جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر کام تھوڑی چلتا ہے. جیسا مثال کے طور پر جھوٹ کئی جگہ بولا جاتا ہے کہ ایک آدمی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے. اب کوئی کہے کہ تجارت میں کیوں جھوٹ بول رہے ہو، اپنی کمائی کو کیوں خراب کر رہے ہوتا ہے، دوسرا آدمی کیا جواب دیتا ہے، اس کے بغیر کون سا بزنس چلتا ہے، اس کے بغیر میں تجارت کیسے کر پاؤں گا، اس کے بغیر مال بکیں گے کیسا میرا، اس کے بغیر میرے ہاتھ آگے کیسے بڑھیں گے. تو جھوٹ کا معاملہ ایسا ہو گیا، یاد رکھیے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک یا اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے. اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ سچے لوگ مشہور ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کے زمانہ، سلف صالحین کا ابتدائی زمانہ ایسا تھا، جھوٹے مشہور تھے. چونکہ چند لوگ جھوٹ بولتے تھے تو پکڑے جاتے تھے. دیکھیں سارا سماج جب سچ بولیں گا اور چند لوگ جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جاتے ہیں، تو وہ پکڑے جاتے تھے. تو جھوٹے مشہور تھے، معلوم تھا یہ جھوٹ بولتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب حدیثوں کی روایت کے بارے میں بات آتی ہے تو محدثین نے لوگوں کی زندگیاں کھنگالی اور اس کو لکھا. پھر کہو بیش 65,000 سے زیادہ لوگوں کی زندگی وہ کھنگال کے اس کو لکھ دیا گیا ایک ساتھ کہ انہوں نے کیا تھے، کیسے تھے زندگی میں. ایک بار بھی جھوٹ بولا تو لکھا ہوا ہے. تو کیسے پتا چلا یہ کہ پوری زندگی کسی کے پیچھے لگے رہیں گے؟ یہ تو آج کی ٹیکنالوجی میں ممکن نہیں ہے. تب کیسے ہوا؟ چونکہ تب زمانہ سب سچ بولتا تھا. تو جھوٹا آدمی جب ہی معلوم ہو جاتا تھا یہ جھوٹا ہے تو لکھ دیا گیا جھوٹا ہے، تو اس کی روایت بھی نہیں لی جائیں گے. اب معاملہ الٹا اس زمانے میں جو ہے سچا آدمی مشہور ہے، چونکہ باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں عام طور سے. تو جو نہیں بولتا ہے لوگ بولتے ہیں ارے یار وہ سچا آدمی ہے. تو الٹا ہو چکا ہے معاملہ. تو اس زمانے میں جھوٹے لوگ مشہور تھے اس لیے کہ وہ کم تھے اور معلوم ہو جاتا تھا. آج معاملہ یہ ہے کہ سچ کم لوگ بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں وہ تاجر سے لو، وہی ہمارا ایماندار ہے. ایماندار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، صحیح مال دیتا ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا ہے، گارنٹی دیا تو فلاں کرتا ہے، لکھ کے لگایا سامان واپس لوں گا تو لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یاد رکھیے سچ بڑی اہم چیز ہے. سچ کی تعلیم بچوں کو وہ ابتدائی مرحلے سے بچپن سے ہم دینا شروع کریں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ریسرچ سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ بچے جھوٹ بولنا بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں. جس کے اندر جنرل ریسرچ تھی کہ بچوں کے بیہیویئر کے اوپر، تو بچے جھوٹ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے والدین سے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. جب ان کو کوئی کال آتا ہے والدین کو یا کوئی کچھ بات کہتا ہے کہ ہم کل آ رہے ہیں، والدین بولتے نہیں کل مت آئیے، کل تو ہم مصروف ہے. بچہ کہتا ہے اچھا ماشاءاللہ والدین مصروف مطلب کچھ کام ہے. جب وہ آدمی چلا جاتا ہے بچہ پوچھ رہا ہے کہ ارے کل تو فلاں کام ہے نا، وہ کہتے نہیں وہ ہم کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا اس کو. والد گھر کے اندر بیٹھا ہے، کال آ رہا ہے باس کا، کہاں ہے؟ ارے باس میں تو مارکیٹ میں نکلا ہوا ہوں، آج صبح سے تو اتنی مارکیٹنگ ہو گئی فلاں یہ. اور بچہ سن رہا ہے بیٹھ کر کہ باپ تو گھر میں ہے. باپ کو کام آیا اور فون آیا اور کسی کام کر رہا ہے کسی کے پاس بھرا، اس کو فون آیا کہاں ہے بھائی اب تک آپ؟ ارے میں تو راستے میں ہوں. بچہ دیکھ رہا راستے میں نہیں ہے تو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جانے کا کوئی پلان نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ. بچے نے یہاں سے سیکھ لیا کہ جھوٹ بولنا جانا چاہیے یا جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا. یاد رکھیں تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو لہٰذا ہم اگر جھوٹے ہوں گے ہمارے گناہوں کے نتیجے میں بچے بھی جھوٹے بنیں گے اور ان کا گناہ بھی میرے سر آئے گا، چونکہ بچوں کی تربیت میرے اور آپ کا ذمہ تھی. تو لہٰذا ہم کوشش کریں سچ بولے، سچ کا ساتھ دے، سچوں کے ساتھ رہے، سچے کام کرے. یاد رکھیے جھوٹ کا ذرہ برابر بھی اس کے اندر آمیزش نہ ہونے دے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے ورنہ آج کل جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں، جھوٹے خواب، مطلب ایک نیکسٹ لیول پر ہر چیز چل رہی ہے. ہر آدمی دوسرے کو خواب سنا رہا. آپ پوچھے کسی سے فلاں نے خواب میں اس کو دیکھ لیا، تو جھوٹے خواب کے ذریعے جو ہے فلاں چیز بیان کی جا رہی ہے. جھوٹ ہے اس کے پیچھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یاد رکھیے اور یہ سب منع، یاد رکھیے یہ سب حرام ہے. یاد رکھیے لیکن یہ عام طور سے کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے تو جھوٹ سے ہم بچیں. ایک چھوٹا سا واقعہ جھوٹ کے تعلق سے بیان کرتا ہوں، اور دور جہالت کا واقعہ ہے کہ دور جہالت میں کچھ ایک شخص کا قتل ہوا، اور قتل کرنے والے نے جو ہے کسی کو پیغام دیا جو کہ قریش کے خاندان سے تھا کہ جا کر جو ہے ابو طالب سے کہنا کہ مجھے قتل کر دیا گیا، میرا بدلہ لیا جائے. ابو طالب کی بات پہنچی، انہوں نے اس قبیلے سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ایسا ایسا فلاں شخص نے قتل کیا. اسی قبیلے والوں نے اس نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا. تو کہا چلو گواہی دو پھر.
مطلب اس کا کوئی وٹنس دو، تم گواہی دو. اور شاید 100 اونٹ اس زمانے میں لیے جاتے تھے خون کے بدلے میں، اور اس قبیلے میں شاید 50 لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ گواہی دو، قسم کھاؤ کہ اس نے نہیں کیا. تقریباً لوگوں نے قسم کھائی 2 لوگوں کو چھوڑ کر. انہوں نے کہا نہیں، ہم سے آپ اونٹ لے لیجئے، ہم قسم نہیں کھائیں گے. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹا ہے سچا، نے قسم نہیں کھائی. باقی لوگوں نے 48 لوگوں نے قسم کھا لی اس آدمی کی بات سن کے. اس آدمی نے جس نے قتل کیا اس نے بھی، اور اس کے ساتھ لوگوں نے بھی، کہ نہیں اس نے ایسا نہیں کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ دور جہاد کا واقعہ ہے، لیکن اس ایک سال میں، مطلب جس سال انہوں نے قسم کھائی، نیکسٹ ایئر آنے تک اللہ رب العزت نے سارے کے سارے 48 لوگوں کو موت دے دی، سب مر گئے یاد رکھیے. تو یہ جھوٹی قسم کا وبال تھا ان کے اوپر. جھوٹی قسموں کے وبال ہوتے یاد رکھیے. اور جھوٹ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، جھوٹ کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے. جیسے آپ نے جھوٹ بولا وہ پیدا ہو گیا، اب وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور زندگی میں بار بار آ کر آپ کو ٹکراتا ہے، بار بار ٹکراتا ہے. آج نہیں تو 10 سال بعد ٹکرائیں گے، 10 سال نہیں 20 سال بعد ٹکرائیں گے آپ کو آ کے کہ آپ نے جھوٹ کہا تھا. اس کی اپنی ایک لائف ہے اور وہ جینا شروع کر دیتا ہے یاد رکھیے. تو لہٰذا جھوٹ کے معاملے میں بڑی احتیاط کیجیے. زبان کا استعمال ہو تو صحیح ہو، گواہی سچی، قسم سچی، خواب سچا، معاملات میں سچ، اور جھوٹ سے ہم اجتناب کریں، خود بھی یہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس تعلق سے تعلیم و تربیت دیں. دوسری چیز یاد رکھیے جو زبان سے ہوتی ہے، یاد رکھیے چونکہ بڑا و سنگین جرم ہے، اس لیے اس کو میں رکھ دے رہا ہوں مختصر سے، وہ ہے غیبت. ہم اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں غیبت کے تعلق سے مکمل ایک جمعہ دیکھ چکے، اس لیے تفصیلات میں نہیں جائیں گے. لیکن غیبت یاد رکھیے، غیبت یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی بھائی کی ایسی بات کرنا کہ اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسے کر کہ جس کو اگر وہ سنے تو اس کو کراہتا ہے. ذکر کو اخا کا بیما یکرہ، کہ تیرے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کر کے اس کے سامنے کہہ رہا تو اس کو برا لگے. تو کہ اگر اس میں بات ہو تو مطلب میں جو کہہ رہا ہوں اس میں ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، وہ فلاں ہے، وہ کالا ہے، وہ اندھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، مطلب وہ ہے اور میں وہی کہہ رہا ہوں. تو کہا ہاں اگر اس میں وہ ہے اور تو اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہے، جو اس کے سامنے کہے تو اسے برا لگے تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں بات نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، پھر تو الزام ہے نا، اس میں ہے ہی نہیں بات، تو نے کہہ دی. تو ہے تو یہ ہے. اب ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا، وہ ہے تو ہم بول رہے وہ عورت ایسی ہے، وہ عورت فلاں ہے، وہ مرد فلاں ہے، تو بول رہے نا ٹھیک ہے، لیکن اس کے سامنے بولے تو برا لگے گا، نہیں بولنا چاہیے. اس لیے کہ یہی تو غیبت ہے. غیبت بہت سنگین جرم ہے یاد رکھیں. قرآن نے کہا کہ غیبت اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو غیبت بری چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ غیبت کرتے ہوئے جا رہے تھے ایک شخص کی، اور وہاں ایک مرا ہوا گدھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کوئی تم میں سے ہے جو اس کو کھائیں گا یا تو اس کو کھاؤ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مرا ہوا گدھا ہے، یہ کیسے کھائیں گے؟ تو کہا جو ابھی تم ایک شخص کے بارے میں بات کر رہے تو اس سے زیادہ بری چیز تھی یاد رکھیں. تو یہ غیبت ہے یاد رکھیں. پیٹھ پیچھے کہنا، حتیٰ کہ پیٹھ پیچھے کسی کے زبان سے نہ کہتے اشاروں میں کہنا، یہ بھی سنگین جرم ہے. ایک مرتبہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے مائی صفیہ کے بارے میں اشارتاً بات کہی، جو اشارتاً غیبت کہیں گے، لفظ ادا نہیں کی، اشارتاً کہی. اور کیا کہا؟ مائی صفیہ جو تھی وہ خد میں چھوٹی تھی یاد رکھیں، خد کم تھا ان کا. تو مائی عائشہ نے اشارتاً، اب حدیث میں اشارہ نہیں کیا تھا وہ، لیکن اشارتاً کہا. اب جنرلی ہمارے پاس کوئی خط کم ہے تو اشارتاً ہاتھ کے اشارے سے کرتے ہیں نا، تو انہوں نے جو بھی اشارہ کیا ہوگا اس زمانے میں جو چلتا تھا اشارتاً کہا تھا، لفظ نہیں کہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اگر سمندر کو تمہاری اس بات کی سمجھ دے دی جائے تو اس کے سارا پانی کڑوا کرنے کے لیے اشارہ کافی تھا. چونکہ جو تم نے اپنے بھائی بہن کے بارے میں برا، مطلب یہ ایک طرح غیبت تھی اشارتاً. اشاروں اور کناروں میں ایسی غیبت کرنے والوں کو اللہ نے لعنت کی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لعنت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو ہمزہ اور لمزہ ہاتھوں کے اشارے سے یا زبان سے یا اشاروں کے ذریعے کسی کو ذلیل کرے. غیبت کرنے میں شامل ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا غیبت ہم بالکل نہ کریں. غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہے یاد رکھیں. ایک غیبت جس کو ہم بولتے ہیں اردو کے اندر، دوسرا ہم کہتے ہیں چغلی غیبت، اور ایک ہوتا ہے بہتان. یہ تینوں اسی کے ٹائپ ہے یاد رکھیں. ایک انسان میں وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے کہہ رہے، اس کو برا لگیں گے اس کے سامنے کہا جائے، یہ ہوا غیبت. ایک انسان کے بارے میں وہ بات آپ کہیں جو اس میں یاد رکھی ہے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کہہ رہے، مقصد یہ کہ 2 لوگوں کو لڑائے، ہوا چغلی. ایک ہوتا ہے جنرل بات کہہ رہے ایک لڑانے کے لیے، تو اس کو بولتے چغلی کرنا. مطلب اس سے کیا ہوتا ہے 2 لوگوں میں فائٹ ہو جاتی ہے، وہ دوسرا آدمی بتا رہے ایسا تم نے کیا، فلاں ایسا کیا، تو یہ ہوگا چغلی. اور تیسرا ایسی بات کہے اپنے بھائی کے بارے میں جو اس میں موجود نہ ہو، یہ ہوا بہتان. تو ایک ہی چیز ہے، الگ الگ معنی. سمپل کہیں گے پلینلی تو غیبت ہوا، لڑائی کی نیت سے کہیں گے تو چغلی ہوا، اور اگر اس میں بات ہے ہی نہیں آپ نے کہہ دیا تو بہتان ہوا. اور بہتان کے معاملے میں تو یہ کہ اللہ رب العزت جو کچھ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ جہنم میں ڈالے گا اس شخص کو. کسی پہ الزام لگا دیا، اب ثابت کیسے کریں گے، وہ تو جھوٹی بات تھی نا. تو لہٰذا اس معاملے میں بڑا بچنا چاہیے. قرآن نے ہم کو کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں کوئی ہے جو پسند کریں گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم کو اس سے کراہت آئیں گی. تو ظاہر سی بات ہے غیبت یہ بڑی عام چیز ہو چکی ہے ہمارے معاشرے ماحول میں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی کر رہا ہے. یاد رکھیں اس سے بچنا چاہیے. تیسری چیز جو آج ہم دیکھیں گے یاد رکھیے، وہ کان سے ہونے والا گناہ ہے.
زبان کے اور بھی کئی گناہ یاد رکھیے، ہم اس کو گن نہیں سکتے، انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو ایک لیکچر کے ذریعے، ایک خطبے کے ذریعے ہم دیکھیں گے اس کو۔ اب آئیے تیسری چیز آج جو دیکھیں گے، یاد رکھیے کانوں سے ہونے والے گناہ، جس کے اندر یاد رکھیے جو سب سے اہم ہے یاد رکھیے وہ یہ چپکے سے کسی کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنا۔ اور سوشل میڈیا کے دور میں تو بہرحال ہر طریقے سے ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ فون کا مائک آن کر دیا جائے تاکہ اس کی باتیں ریکارڈ ہو جائیں، موجود نہ بھی رہے تو فون رکھ دو وہاں، ریکارڈنگ چالو ہے، تو چپکے سے سننے کی قسم ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کان لگا کے سنتے تھے، ہے نا، مطلب دیواروں کو کان یا دروازوں کو کان، ہے نا، اور یہ یاد رکھیے بڑا کامن تھا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے سنگین جرم ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے کسی کی ناپسندیدگی کے باوجود یاد رکھیے کان لگا کر چپکے سے ان کی باتوں کو سنا، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا لیڈ ڈالا جائے گا اس کے کانوں میں، جس نے ناپسندیدگی کے باوجود کسی کی بات کو سنا۔ تو یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے کسی کی بات سننا، لیکن ہمارے پاس اس کو بہت اہم رول مل جاتا ہے، بڑی اہم شخصیت بن جاتا ہے وہ انسان جو لوگوں کی باتیں سنتا ہے پھر آ کے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس کو دھارکاری، تیسمار خان، فلاں، اور اس کی تو بہت چلتی ہے، اس کو تو سب کی خبریں رہتی ہے، وہ سب جگہ سنتا ہے اور آ کے بولتا ہے، لیکن روز قیامت اس کے لیے اس کی زبان بھی نقصان دینے والی ہے، اور جو کانوں سے سنا ان کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، چونکہ بلا وجہ اس نے چپکے سے بات کسی کی سننے کی کوشش کی ہے، وہ سنتا ہے، یاد رکھیے۔ اب چھوٹے گھروں کے اندر لے لے تو ساس چاہتی ہے کہ بہو کی ہر بات اس کو سنے آئے، فل اس کے مطلب پرائیویسی کچھ نہیں، اس کے لائف فل کنٹرول میں رکھے، اور ہر آدمی دوسرے کی جتنی باتیں سن سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے سن کر وہ آگے پاس آن کرنے کو سب سے زیادہ اہم کام سمجھتا ہے، اور اس کو بالکل مطلب جس کو گوسپ کا ہائیسٹ لیول ہے، یہ سنتے ہی کال کر کے پھر بتانا کہ ایسا ہوا، ایسا سنا گیا، اندازن ایسا سنا گیا، لگ رہا تھا ایسا بولا ہے، مطلب اس میں گیس ورک بھی چل رہا ہے، لگ رہا تھا ہونٹوں سے ایسا بول رہے ہوں گے، یہ سب بھی چلتا ہے، یاد رکھیے۔ مزہ تو بہت آتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آخرت کے اعتبار سے بڑی نقصان دہ چیز، یاد رکھیں۔ ایک انسان کی خیر اور خوبی، ایک مومن کی خاص طور سے، کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بری رکھے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دو لوگوں کی باتوں سے میرا کیا تعلق ہے، بری رکھو، ہاں غلطی سے سنے آ گئی تو اب آپ اس کو راز سمجھ کے رکھیں۔ ہوتا ہے نا کبھی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور آپ نے سن لیا، آپ بیٹھے تھے، ان کو سمجھا کہ سن نہیں رہا کو، لیکن ہو گیا، یا تو آپ اشارہ کر دیں کہ میں بیٹھا ہوں بھائی یہاں، یا تو پھر اگر آگے تو یہ سمجھو ایک راز ہے، اس کو خاموشی سے آپ وہ کریں اور آگے بڑھ جائیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال لوگ خاص طور سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد یاد رکھیے اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ بہت سخت ترین جرم ہے، ایک تو کانوں کا بھی جرم ہے، دوسرا زبان کا بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو گناہ آج ہم دیکھیں گے جس کو معمولی سمجھ لے گا، جو کانوں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ گانے بجانے کے آلات اور موسیقی۔ یہ بھی بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پر ایک پوری لیکچر کی ضرورت ہے، جو آج کل بہت کامن ہو چکا ہے۔ اب پہلے بھی کامن ہو گیا تھا، لیکن یہ چند سالوں میں یہ ریلز اور شارٹس کے چکر میں اتنا کامن ہو گیا کہ ایک بزرگ، بالکل جس کو کہیں گے جس کی پوری زندگی عبادتوں میں اللہ کی گزری ہے، وہ بھی گانے سن رہے، لیکن وہ گانے نہیں سن رہے، ایکچولی کوئی ریل دیکھ رہے ہوں، لیکن اس میں گانا اتنا کامن ہو گیا کہ اب وہ گانے کو ریل کی وجہ سے سننا جائز ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے، مطلب پہلے گانا تھا تو آپ حرام بول کے نہیں سن رہے تھے، اب آپ ریل دیکھ رہے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، میں ریل دیکھ رہا ہوں، ریل میں آدمی مچھلی پکڑ رہا ہے، ہاں میرے کو مچھلی پکڑنے کا شوق ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں جو سانگ چل رہا ہے وہ بھی تو جا رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ، آپ سمجھ رہے۔ تو اب تو بہت ہی کامن ہو گیا، مطلب پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ عام تھا، اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہی، یاد رکھیے۔ تو آپ کیسا کرنا پڑا، ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے، وہ کوئی گانا سنتے ہوئے نظر آ رہا، تو آپ کو یہ حسن ظن رکھنا پڑا کہ گانا نہیں سن رہا، وہ کوئی ریل دیکھ رہا ہے جس میں کچھ اور چیز دیکھ رہا ہے، کہ اس اتنا مگن ہے اس میں کہ وہ گانا بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، اس کو بھی سن رہا اور آگے بڑھاتے جا رہا ہے، ایک گانا، دو گانا، تین گانا، یہ کامن ہو گیا۔ اور اس کے ذریعے اب گانے سننا، ابیوسیو لینگویج سننا، گالیاں وغیرہ سننا، کچھ چیزوں تو ایک دم کامن ہو چکی ہے، وہ مشکل ہے شاید اس سے ہم بچ پائے، وہ سماج کا حصہ بن گیا، اور وہ اس کو سلینگ، مطلب ایک زبان کی ایک نوعیت ہی مان لیا کہ اتنا تو چلتا ہے، اتنے پرسنٹ تو سننا ہی پڑے گا۔ تو گانا اور موسیقی یاد رکھیے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے، یاد رکھیے، کیونکہ یہ بہت سخت ترین جرم ہے، یاد رکھیے۔ قرآن کی آیت یاد رکھیے جس میں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ، جو کہ سورہ لقمان کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے جو ایسی فالتو کی چیزیں لے کر آتے ہیں، لہو الحدیث کو کہا، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جس کے ذریعے اللہ کی راہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر وہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آیت سے مراد گانے بجانے کا معاملہ ہے، یہ گانے بجانے کے آلات کے تعلق سے، جیسا کہ آپ نے ٹی وی لا لی، کسی زمانے میں ٹیپ لا لیا، گانے بجانے کے آلات لا لیا، آج کے زمانے میں کئی گیجٹ ہے جو کامنلی بہت سارے کام کرتے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اس سے مراد ہے۔ دوسری کی روایت میں فرماتے ہیں، ان کا قول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھیے، کہتے ہیں موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے انسان کے، اور موسیقی سے ہونے والے جرم لاتعداد ہے، یاد رکھیے، جس میں سے چند جرم تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یاد رکھیے، موسیقی کے ذریعے جو ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جہاں موسیقی ہوتی ہے وہاں نشہ ہوتا ہے، اور جہاں نشہ ہوتا ہے وہاں زنا ہوتا ہے۔ یہ ہر اس موسیقی کی مجلس اور محفل ہے جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بھی اسٹڈی کیا ہوگا، جہاں جو لوگ ملتے ہیں
ناچتے اور گاتے ہیں تو وہاں ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، پھر نشہ ہوتا ہے، پھر زنا ہوتا ہے، پھر کبھی کبھار پولیس آ کے پکڑ لیتی ہے. بس یہ ہوتا ہے. یہ کامن ٹرینڈ سے پورے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر چپ چپ کے مجلسیں جمائی جاتی ہے، گھروں میں جمائی جاتی ہے اگر حکومت نہ بھی کہے تو. اس کے بعد ناچ گانا، اور ناچ گانے کا سیدھا تعلق پھر یاد رکھیے نشے سے ہے، کیونکہ ناچ گانا ایک نشے کا ایک لیول دیتا ہے، لیکن اس سے انسان پھر سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے، وہ نیکسٹ چاہتا ہے، نیکسٹ کے اندر پھر وہ جسمانی نشہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر اس کی جب عقل ماری جاتی ہے تو اس کو پھر کسی چیز سے فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر زنا ہوتا ہے. اور یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے، ہر جگہ کے یاد رکھیے. تو موسیقی بہت خطرناک چیز ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے 750 سال پہلے جو چند باتیں لکھی تھی یاد رکھیے، اس کے اندر یہ بات لکھی تھی جہاں موسیقی ہوتا ہے وہاں نشہ ہوتا ہے، اور جہاں نشہ ہوتا ہے یاد رکھیے وہاں زنا عام ہوتا ہے موسیقی کے ساتھ. اتنے 100 سال پہلے انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا، چونکہ یہ ذہنی کیفیت ہے. یاد رکھیے دیکھیے کہ آدمی تھوڑی سی میوزک سنتا تھا پھر اس کا دل نہیں بھرتا، پھر اس سے ہارڈ میوزک، پھر اس سے بھی دل نہیں بھرتا، اس سے زیادہ نشہ کرتا تھوڑا سا، پھر اس سے مزہ نہیں آتا، اس سے زیادہ. چونکہ گناہوں کے اندر لذت نہیں ہے. آپ ایک نیکسٹ لیول پر جائیں گے، اس کے بعد جائیں گے، اس کے بعد لیکن مزہ نہیں آئے گا. نیکی میں لذت ہوتی ہے، گناہوں میں لذت نہیں. کتنا بھی آپ جاتے جائیں اندر اسے مزہ نہیں آتا، ایک آدمی اکتا جاتا ہے اس سے. تو یہ موسیقی کا یہ حال ہے. تو لہٰذا موسیقی گانا بجانا، تو ابھی تو ہمارے ہینڈ سیٹ میں، کالر ٹیون میں، ڈیسک ٹاپس پر، کار کے اندر انٹرٹینمنٹ سسٹم میں، اب تو کاریں بائی ڈیفالٹ ایف ایم سے ہی آتی ہے. آپ چالو کرتے گانا چالو ہو جاتا ہے، تو اس کو ہمیشہ بند کرنا پڑتا ہے. مطلب وہ بائی ڈیفالٹ رہتا ہے، چونکہ ہر کوئی سنتا ہے تو کمپنیوں نے وہ ڈال ہی دیا، اس کا پارٹی بنا دیا کہ گاڑی چالو کرتے ایف ایم چالو ہے سیدھا، اور اس کے اندر دن بھر گانے چلتے. اور کیا ہے، کوئی اچھی چیزیں تو میں نے کبھی سنی نہیں اس پہ کہ ڈاکیومنٹری ہو رہی ہے، انٹرویوز، گانے چلتے پورا دن. تو یہی سب چل رہا ہے. تو موسیقی یاد رکھیے بہت نقصان دہ چیز ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن تعجب کی بات ہے مسلمان گھرانوں میں والدین خود موسیقی کی آلات چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر دے رہے ہیں. یہ میں نے کامنلی دیکھا کہ بچے کو گفٹ میں پیانو لا کر دیا جا رہا ہے، اور زائلو فون لا کر دیا جا رہا ہے نا، وہ لمبی لمبی وہ بجائے تو الگ الگ آواز کرتا ہے، باسونیاں لا کے دی جا رہی ہے، اور مختلف چیزیں لا کے دی جا رہی ہے، اور خباہت بیان بھی نہیں کی جا رہی. نہیں بچہ تو ہے، بڑا ہوں گا تو انشاءاللہ پھر یہ کر لیں گے. بلکہ ابھی تو ہائی سوسائٹی میں رہنے والے عام بچے تو گانے سن رہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بجا رہے. ہائی سوسائٹی کا یہ کہ ہم گٹار بجاتے ہیں نا، تو تحفے میں گٹار لیے اور دی جاتی کہ یہ ہو رہا ہے بجانا، کس کو آتا نہیں دھڑکا، لیکن بہرحال تحفے میں دیا جا رہا ہے. چونکہ ہم بڑے خاندان، نہیں بجانا تو لٹکا کے تو رکھنا گھر میں خالی، چونکہ وہ سٹیٹس مینٹین کرنے میں آتا ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، یہ بری بات ہے، بہت بری بات ہے، جس کو معمولی سمجھ گیا. اور موسیقی اور گانے والیوں کا عام ہونا یہ علامت قیامت میں سے ایک علامت ہے ادر، جس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا، چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا اور زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا لوگوں کو. قیامت سے پہلے جو علامتوں میں سے ایک علامت ہے، موسیقی کے آلات عام ہوں گے، گانے والی عام ہوں گی، نتیجتاً چہروں کو مسخ مٹا دیا جائے گا، مطلب بندر اور سور بنا دی جائیں گے اور زمین میں دھسا دیا جائے گا. بلکہ اتنا کامن ہو جائے گا کہ لوگ ہر صبح اٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کل کون دھسا، کل کون دھسا، تو کہیں گے فلاں بستی والے دھس گئے، فلاں بستی والے دھس گئے. مطلب لوگ یہ کام کریں گے، اللہ ان کو دھسا دیں گا، فوراً سزا ملیں گے. لیکن وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ کامن ہو جائیں گے یہ ساری چیز. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ موسیقی کے آلات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جو شریعت نے اجازت دی وہ ایک دف ہے. دف کیا ہوتا ہے؟ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے بجانے کا، جس کو ایک طرف سے چمڑا وغیرہ لگا ہوتا ہے، دوسری طرف سے کھلا، ڈھول نہیں ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، اور اس کو ایک ہاتھ سے بجایا جاتا ہے. دف بجایا جا سکتا ہے، شادی کے موقع پر بجایا جا سکتا ہے، یاد رکھیے یہ جائز ہے، یاد رکھیے دف کا بجانا. اسی طرح کوئی نظر وغیرہ مانگ لے تو بجایا جا سکتا ہے، یاد رکھیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یاد رکھیے. تو چند جگہ بہرحال اس کو بجایا جا سکتا ہے، دف ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ نہیں، یاد رکھیے. اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ڈھول نہیں بجا رہے، تاشے نہیں بجا رہے، انسٹرومنٹ نہیں بجا رہے، وہی آواز منہ سے نکالے تو چلتا کیا؟ اور اس کو بھی پھر ظاہر سی بات ہے منہ سے نکالے یا انسٹرومنٹ سے نکالے، ایفیکٹ تو سیم ہے نا، ایفیکٹ بدل جاتا ہے، سیم ایفیکٹ. آج کل بہت سارے ہو گئے کہ وہ منہ سے ہی وہ آوازیں نکالتے جو مختلف انسٹرومنٹ نکالتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ووکلز ہیں. دیکھیں ایسے ووکلز بھی جائز نہیں. ووکل سے مراد آلاب جیسے ہوتے ہیں نا بیک گراؤنڈ میں جو ہوتے ہیں، یا نیچرل وائسز ہے، قدرتی آوازیں وغیرہ، جھرنوں کا بہنا، چڑیوں کو چہچہانا، یہ ڈال سکتے ہیں آپ، اس کو سن سکتے ہیں. ترانہ ہے، کوئی نظم ہے، کوئی اشعار ہے نا، اس میں کوئی بات نہیں. لیکن نشید ہے، کوئی اچھا کسی نے اچھے الفاظ پڑھے ہیں تو یہ الگ بات ہے. لیکن یہ سے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ درست بالکل نہیں، یاد رکھیے. لیکن آج کل یہ تمام چیزیں عام ہو چکی ہے، اللہ ہماری حفاظت کریں. تیسرا ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے جو گناہ جس کو معمولی سمجھ لیں گے، یاد رکھیے وہ ہے آنکھوں سے ہونے والے گناہ. یاد رکھیے اب آنکھوں سے ہونے والا گناہ کا میں کیا کہوں، کتنے سارے گناہ یاد رکھیے جو آنکھوں سے کیے جا رہے ہیں، کتنے سارے گناہ آج کے جدید دور میں آنکھوں کے ذریعے. ظاہر سی بات ہے دیکھیے کوئی بھی گناہ جب ہوتا ہے یاد رکھیے تو ایک انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد دل میں برائیاں آنا چالو ہو جاتی ہے. تو نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے جب دل کی حفاظت ہو سکتی. تو جب نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی دل کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی. قرآن میں اللہ رب العزت نے زنا سے بچنے کے لیے کیا کہا؟ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے. پہلے کہا نظروں کو نیچی، پھر کہا شرمگاہ کی حفاظت. چونکہ نظروں کو نیچے رکھیں گا تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، نظریں اٹھیں گی تو شرمگاہ کی حفاظت ہونا ممکن نہیں ہے. پھر کہا مومن عورتوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور
وہ اپنے جسموں کو ڈھانک کر گھر سے باہر نکلے، اور سوائے ان کے پھر اس کی فہرست بتا دی گئی کہ ان کن سے پردہ نہیں ہے ان کو. سورہ نور آپ پڑھ لیں اس کے لیے. تو بہرحال تو یہاں دیکھیے نظروں کی حفاظت کہا گیا. نظروں کی حفاظت کے معاملے میں یاد رکھیے آج کل ہم بہت کوتا نظر آ رہے ہیں. آنکھوں کا زنا عام ہو چکا ہے، یاد رکھیے. اور آنکھوں سے وہ چیز دیکھنا جو اس کا کام نہیں ہے دیکھنا، بری چیزوں کو دیکھنا، بری فلموں کو دیکھنا، برے کاموں کو دیکھنا، برے ایکشنز کو دیکھنا. اب کئی چیزیں بہرحال کیا اس کو وہ کروں، مطلب اس کی لسٹ بناتے جائیں گے تو بہت لمبی ہو جائیں گی، یاد رکھیے. ٹھیک، ایک آدھ بار انسانی کسی چیز پہ نظر پڑ جائے، وہ نظر کو ہٹا لے، یہ گناہ معاف ہے اس کے لیے، چونکہ پہلی نظر معاف کا یہی معنی ہے. چونکہ انسان چاہتا نہیں، بے ساختہ، مطلب مثال کے طور پہ ایک انسان کہیں گیا اور جو چیز نہیں دیکھنا چاہیے دکھ گئی، اس نے نظروں کو پھیر لیا، یہ تھا پہلی نظر معاف. لیکن ہم لوگ جان بوجھ کے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے. ہمیں یاد رکھیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس میں آنکھوں گناہ میں یہ بھی کہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں، ذاتی زندگی میں آپ جھانک کر دیکھیں، جس کے تعلق سے بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کے دروازے میں ایک چیز تھی، یاد رکھیے، تو اس میں سے ایک آنکھ جھانک رہی تھی. اس صحابی کو علم ہی تھا اس چیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر باہر آئے، کہا کوئی جھانک رہا تھا ابھی گھر کے اندر؟ تو کہا ایک شخص نے کہا میں تھا. تو کہا میں پلٹا تھا کنگا لے کر، اور کنگا اس زمانے لوہے کا ہوتا تھا، کہ اس آنکھ میں ڈال دو. تو یہ آنکھوں گناہ تھا، کسی کی پرائیویٹ لائف میں آپ جھانک کر دیکھ رہے ہیں. آج کل تو یہ مشغلہ ہی ہو چکا ہے، لوگوں کے سی سی ٹی وی کیمرے چراؤ، اس کے ایکسس لے لو اور اس کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑا بہت بھی کسی کو علم ٹیکنالوجی کا تو یہ آسانی سے کر لیتا ہے. آپ اسے گھر کی زندگی دیکھ رہے ہیں، اس پہ اسپائنگ کر رہے ہیں، یہ سب بالکل کامنلی ہو رہا ہے. ظاہر سی ابھی آنکھ ویسی موجود نہیں ہے، لیکن کیمرے کے ذریعے آپ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے کیمرے ریکارڈنگ سے آپ وہ چیزوں کو دیکھنا اور ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں جو کوئی آدمی نہیں چاہیں گا کہ آپ اس کا دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، یاد رکھیے شکلیں بدلتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، یاد رکھیے. لیکن معاملہ وہی ہے، گناہ وہی ہوں گا. یاد رکھو یہ کہا کہ اب میں آنکھ سے کہاں دیکھ رہا ہوں، میں نے تو موبائل سے ریکارڈ کیا، میں نے تو نکالا. مقصد وہی تھا نا، اس کی پرائیویٹ لائف میں آپ نے جھانکا، چاہے آنکھ سے دیکھو، چاہے کیمرے سے دیکھو، کسی اور چیز سے دیکھو جس کی آپ کو اجازت نہیں تھی، وہ کام نہیں کرنا چاہیے آپ. بلکہ کچھ دکھ بھی جاتا آپ چہرہ پھیر لے کہ میرا کام نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ میرا پارٹی نہیں ہے اس چیز میں، ذمہ داری نہیں ہے اس چیز کا. لیکن یہ کامن ہو چکا ہے، یاد رکھیے. تو آنکھ سے ہونے والی برائیاں بے حد، مطلب اس کو بہت زیادہ ہو چکی ہے، اتنی کہ شاید اس کو گنوانا بھی ممکن نہیں ہوگا. گزارش یہ ہوگی کہ بس آنکھوں کی ہم حفاظت کریں، چونکہ بڑی اہم چیز ہے. آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو دل کی حفاظت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں. اور دل کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر اعضاء اور جوارح کی حفاظت نہیں ہوتی، چونکہ اس کا کنٹرول سب پر ہے، یاد رکھیں. دل کا سب پہ کنٹرول ہے، یاد رکھیں. اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ آنکھوں سے ہے. آنکھوں کی جو حفاظت نہیں کرتا شخص، یاد رکھیں اس کے دل کی پاکیزگی کبھی اس کو حاصل نہیں ہوتی. اور آنکھوں کی حفاظت آپ ایک بار چھوڑ دے تو اس کے نقصانات بہت سنگین ہوتے ہیں، چونکہ پھر بعد میں یہ تمیز نہیں کرتی. حلال حرام میں جب تمیز چھوڑ دیتی ہے تو محرم غیر محرم میں بھی تمیز کرنا چھوڑ دیتی ہے. اچھائی سب جگہ ایک جیسی ہو جاتی ہے، اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا آنکھوں کو نیچی رکھنا بڑی اہم بات ہے. میں تو اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ آج اگر وہ نوجوان جو کسی غیر محرم کو دیکھ کے نظر نیچی کر لے، یہ متقی انسان ہے، یاد رکھیے. آج کے دور کا یہ تقوی پرہیزگار ولی ہے، آج کے زمانے کا، کہ وہ برائی کو دیکھ کے نظروں کو صرف نیچی کر لے، یہ ولی ہے. کچھ لوگوں نے تو برائی کو دیکھ کر اس کو دیکھنا جائز سمجھ لیا، اس لیے کہ پھر ان کو لوگوں کو بولنا ہے نا، ارے میں نے کل فلاں کو دیکھا. کیوں دیکھا بھائی؟ نظر پھیر لیتا ہوں وہاں سے، تیرا کام ہی تھا وہ چیز دیکھنا، اور پھر کیوں بول رہا ہے جا کے؟ اس کی ضرورت. ہاں امت کا کوئی ذمہ دار ہے آپ، یا آپ کو کوئی مسئلہ بتائیں گے تو آپ لوگوں کو بیان کریں گے پھر کہ امت میں یہ حالات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، یاد رکھیں. لیکن یہاں کامن نہیں ہو رہا ہے کہ میں ہر کسی کو دیکھ رہا ہوں تاکہ میں لوگ بولوں ان کے گھر کی عورتیں فلاں کری، محلے کی محلے کی عورتیں فلاں کری، بازار میں عورتیں فلاں کری. ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے اور سب دیکھ رہے ایک دوسرے کو. پھر تو آدمی نیچے دیکھیں گا تو عورت بھی پھر نیچی نظروں کو رکھیں گی، یاد رکھیں. اور قرآن میں بھی جو حکم آیا نظروں کو نیچے رکھنے کا، پہلے مردوں کو آیا پھر عورتوں کو آیا.